ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، اور لوط کو جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا بے حیائی پر آتے ہو اور تم دیکھ رہے ہو، أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ، کیا تم مردوں کے پاس مستی سے جاتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم جاہل لوگ ہو۔ فما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون، تو اس کی قوم کا کچھ جواب نہ تھا مگر یہ کہ بولے لوط کے گھرانے کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ تو ستھرا پن چاہتے ہیں۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ، تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی مگر اس کی عورت کو ہم نے ٹھہرا دیا کہ وہ رہ جانے والوں میں ہے۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، اور ہم نے ان پر ایک برساوا برسایا تو کیا ہی برا برساوا تھا ڈرائے ہوئے کا۔ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ان آیات میں کیا گیا۔ اس سے پہلے بھی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا واقعہ پیچھے کئی آیتوں کے اندر کئی بار گزر چکا ہے، لیکن میں نے بتایا تھا کہ ان واقعات کو الگ الگ پیرائے میں بار بار بیان کیا جاتا ہے تاکہ نصیحت کا سامان خوب سے خوب تر ہو سکے۔ تو یہاں پر جو حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر کیا گیا کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم بے حیائی پر آتے ہو جان بوجھ کر۔ بے حیائی کا مطلب کیا ہے وہ اگلی آیتوں میں خود ہی بتا دیا کہ فرمایا تم لوگ مردوں کے پاس مستی سے جاتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر، یعنی یہ ان کا بہت بڑا جرم تھا کہ یہ لڑکوں کے ساتھ میں برا کام کیا کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو ان گندے کاموں سے روکنے کے لیے ان کو نصیحت فرمائی۔ حضرت لوط علیہ السلام یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں، اور بعض لوگوں نے کہا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں یا خالہ زاد بھائی ہیں۔ بہرحال آپ اہل عراق میں جو عراق کی مشہور بستی ہے وہاں کے رہنے والے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے ہجرت کی یعنی بابل سے، تو آپ بھی ان کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ یہ 3 لوگوں کا قافلہ تھا جو ہجرت کر کے بابل سے روانہ ہوا تھا، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو فلسطین میں جا کر کے آباد ہو گئے، اور حضرت لوط علیہ السلام شام کے شہر حمص کی ایک بستی اردن میں قیام پذیر ہو گئے، اور پھر اللہ نے آپ کو اسی جگہ 4 بستیوں کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا۔ یہ تقریباً 1 لاکھ جوان تھے، بوڑھے بچے عورتیں ان کے علاوہ۔ تو یہ صدوم جس کا سب سے بڑا شہر تھا جس میں حضرت لوط علیہ السلام نے قیام کیا اور انہیں آپ حق کی طرف دعوت دیتے رہے۔ تو پچھلے زمانوں میں بیک وقت چند نبی ہوا کرتے تھے، تو کبھی ایک ہی جگہ چند نبی ہوتے تھے اور کبھی الگ الگ جگہوں میں چند نبی ہوا کرتے تھے۔ جیسے مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام ان کے بھائی یہ بھی نبی تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ میں 1000 نبی تھے۔ وہ کبھی علاقے بٹے ہوئے بھی رہتے ہیں، جیسے حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دونوں ایک ہی زمانے میں تھے، لیکن دونوں کا جو علاقہ ہے وہ الگ الگ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المقدس میں تھے اور حضرت لوط علیہ السلام صدوم کے اندر تھے۔ بہرحال تو یہ
انبیاء کرام ان بستیوں کے اندر دین کا کام کرنے کے لیے موجود تھے، تو حضرت لوط علیہ السلام جس قوم میں تھے اس قوم کے اندر برائیاں تو بہت ساری تھی، کیونکہ آپ نے فرمایا نا کہ اتاتون الفاحشۃ، کہ اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ بے حیائی پہ آتے ہو، بہت برے برے کام کرتے تھے وہ، جیسے ڈاکہ زنی کرنا، غریبوں پہ ظلم و ستم کرنا، اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر کے نالائقی کرنا، تو کام تو بہت برے برے کرتے تھے، لیکن ان کا ایک کام سب سے زیادہ سخت برا تھا، اور وہ تھا لڑکوں سے وہ برا کام کرتے تھے اور اپنی خواہشات کو پورا کرتے تھے۔ تو یہ ایک ایسی حرکت تھی جو انسانی عقل بھی جس کو جو ہے وہ پسند نہیں کرتی، اور طبیعت حیوانی بھی جس کو برا سمجھتی ہے۔ کوئی جانور بھی یہ کام نہیں کرتا جو وہ کام یہ لوگ کیا کرتے تھے۔ آپ جانور کو دیکھیں، اس کے پاس عقل نہیں رہتی ہے لیکن وہ بھی اتنا گندا کام نہیں کرتا، لیکن یہ لوگ لڑکوں کے ساتھ میں غلط کام کرتے تھے۔ تو آپ نے اپنی قوم کو 20 سال تک تبلیغ فرمائی، ان حرکتوں سے آپ نے روکا کہ تم ایسا فحش اور گندا کام کرتے ہو، تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا، جانوروں نے بھی نہیں کیا۔ اچھا، یہ جو لڑکوں کے ساتھ بد فعلی کا یہ جو گندا کام ہے، اس حرکت کو یہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ہی نے ایجاد کیا تھا۔ شیطان نے ان کو بتایا تھا طریقہ، اور شیطان کے طریقے پر چلتے ہوئے ان لوگوں نے یہ کام شروع کیا تھا۔ بعد میں جو بھی یہ کام کرنے لگے وہ انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کی بری ریت کو اپنانے لگے۔ بہرحال حضرت لوط علیہ السلام نے غیرت دلائی کہ تمہاری طرح تمہارے جن سے مرد ہیں تو ان سے تم یہ کام کرتے ہو، اللہ نے تمہارے لیے عورتوں کو پیدا کیا ہے، تم اپنی بیویوں کو چھوڑ کر کے یہ نازیبا حرکتیں کیوں کرتے ہو؟ تو آپ نے یہ اس لیے بتایا۔ اچھا، تفسیر ابن کثیر میں یہ ہے کہ جیسے ان کے مرد لڑکوں سے غلط کام کرتے تھے، ایسے ان کی عورتیں عورتوں کے ساتھ غلط کام کرتی تھی، اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مرد مردوں کے ساتھ مشغول ہو گئے، عورتیں عورتوں کے ساتھ، اور مردوں اور عورتوں کو ایک دوسرے سے بالکل بے نیازی ہو کر کے رہ گئی۔ اور اس کے علاوہ چوری ڈکیتی، مسافروں کو ستانا اور گندی باتیں کرنا، یہ ان کے الگ کام تھے۔ بہرحال اس گندے کام سے آپ نے منع کیا، کیونکہ یہ بہت برا تو ہے ہی، لیکن اس سے بہت ساری بیماریاں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آج کے اس دور کے اندر آپ دیکھ لیں، اس گندگی کی وجہ سے جریان اور سوزاک اور اسی طرح کی اس سے بھی زیادہ خطرناک بیماریاں جنم لیتی ہیں، اور علماء کرام نے اس پر سخت سزا سنائی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فاعل اور مفعول، یعنی جو یہ گندا کام کرے اور کرائے، ان دونوں کی سزا یہ ہے کہ ان کو بلند پہاڑ پر سے نیچے گرا کر کے ان پر عمارت گرا دی جائے اور پتھر مار کے ان کو ہلاک کر دیا جائے۔ اور امام مالک کے یہاں یہ حکم ہے کہ دونوں کو سنسار کر دیا جائے، خواہ وہ شادی شدہ ہوں یا کنوارے ہوں۔ اور اس کے علاوہ دیگر علماء نے اور بھی اس کی دوسری سزائیں بیان فرمائی ہے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے بوڑھے، جوان، بچے، مرد، عورت سب کے سب اس گندگی پر راضی تھے، اس لیے سب کو آپ نے تنبیہ فرمائی۔ اچھا، انہوں نے اس پر کیا کہا تھا؟ اس پر انہوں نے یہ کہا کہ فما کان جواب قوم الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون، یعنی جب آپ نے ان کو سمجھایا نا، وہ کہنے لگے کہ ان کو بستی سے نکال دو، یہ لوگ بہت نیک بنتے ہیں، بہت ستھرے بنتے ہیں۔ یعنی جب اچھی بات بتائی تو کہنے لگے کہ یہ اچھے بنتے ہیں، ان کو یہاں سے نکالو۔ تو یہ جمہوریت کے مقابلے میں شخصی بات کو نہیں ماننا تھا۔ کہتے ہیں نا، ایک طرف زیادہ لوگ ہیں، دوسری طرف کم ہیں، تو زیادہ لوگ چاہے صحیح بات کریں یا غلط کریں، انہی کی مانی جائے گی۔ تو وہ لوگ کہنے لگے کہ نہیں، ان کو یہ چند لوگ ہیں، ان کو یہاں سے نکالو۔ تو یہ ان کی ایک غلط سوچ تھی، تو انہوں نے کہا کہ لوگ بڑے ستھرے بنتے ہیں، ان کو یہاں پر رہنے نہ دو۔ بہرحال حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، اللہ کے عذاب سے انہیں ڈرایا، لیکن کسی بھی طرح وہ ماننے کے لیے آمادہ نہ ہوئے۔ پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اس قوم پر عذاب آیا۔ عذاب ڈائریکٹ نہیں آیا، 30 سال کے بعد عذاب آیا۔ حضرت لوط علیہ السلام 30 سال تک سمجھاتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی آتے رہتے تھے، سمجھاتے رہتے تھے کہ اچھا، کفار پہ جو عذاب آتا ہے وہ 3 طرح کا ہوتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کفار اور مسلمین سب کو بستی سے نکال کر کفار کو عذاب دیا جاتا ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نکل گئے اپنی قوم کو لے کے، اور فرعون بھی اپنی قوم کو لے کر کے نکلا، پھر اللہ نے ان کو عذاب دیا اور فرعون کو دریا میں ڈبو دیا۔ ایک طریقہ عذاب کا یہ ہے۔
دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دونوں قوموں کو وہیں پہ رکھا جاتا ہے اور عذاب آتا ہے، لیکن کافر ہلاک ہوتے ہیں، مسلمانوں کا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ جیسے طوفان نوح میں آپ دیکھ لیں، عذاب آیا، دونوں تھے وہاں پر، مسلمانوں کا کچھ نہیں ہوا، کافر برباد ہو گئے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو بستی سے نکال دیا جاتا ہے اور کافروں کو ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ایسا ہی ہوا کہ مسلمانوں کو حکم دیا کہ آپ بستی سے نکل جائیں۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں کو لے کر کے نکل گئے اور پیچھے ان کے اوپر عذاب آ گیا۔ اس میں ایک بات یہ بھی یاد رکھی جائے کہ پہلی دو صورتوں میں بستی قائم رہتی ہے، یعنی جب پہلی دو صورتیں میں نے عذاب کی بیان کی ان میں بستی قائم رہتی ہے۔ دیکھو مصر اور کوفہ، ان میں عذاب آیا تو یہ دونوں بستیاں باقی رہیں، لیکن تیسری صورت میں اس بستی کو بھی ویران کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ یہ پوری بستی برباد کر دی گئی۔ بہرحال ان کے اوپر عذاب آیا تو ایک بیوی تھی ان کی، اس کا نام تھا وائلہ، یہ بھی قوم کے بدتمیز لوگوں کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ تو جب فرشتے خوبصورت شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آتے تھے، ان کی بیوی جا کے قوم کے لوگوں کو بتا دیتی تھی، قوم کے لوگ آ کر کے پھر بدماشی کرتے تھے۔ تو جب عذاب آیا حضرت لوط علیہ السلام نکلے، یہ بھی ساتھ میں نکلی، تو جب عذاب آیا تو پیچھے مڑ کے اس نے دیکھا تو کہا ہائے میری قوم، تو بس وہ بھی عذاب کے اندر گرفتار ہو گئی۔ اب اللہ نے ان پر عذاب جب نازل کیا تو قوم لوط کے متعلق دوسری جگہ ان کی بستیوں کے الٹنے کا ذکر ہے، یعنی ایک جگہ آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ نے ان کی بستیوں کو الٹ دیا، اور دوسری جگہ یہ اللہ نے ان پر پتھر برسائے۔ تو اصل میں معاملہ یہ ہے کہ یا تو دونوں عذاب آئے تھے، پہلے پتھر برسائے گئے بعد میں بستی کو الٹ دیا گیا، یا پہلے بستی کو الٹ دیا گیا پھر پتھر برسائے گئے، یا پھر ایسا ہوا ہوگا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اس عذاب میں اور کچھ دوسرے پتھر کے عذاب میں گرفتار ہوئے ہوں گے۔ جیسا کہ اس کی قوم کا ایک تاجر تھا، وہ مکہ شریف گیا ہوا تھا، تو ایک پتھر 40 دن تک ایسے ہی لٹکا ہوا رہا، جیسے ہی وہ حرم سے باہر آیا پتھر اس کے اوپر گرا اور وہ ہلاک ہو گیا۔ تو اس طرح سے ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کو نازل کیا، اور ان کی جو بیوی تھی وہ بھی عذاب کے اندر گرفتار ہو گئی، کیونکہ وہ بھی قوم کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ اس سے ایک بات تو یہ واضح ہو گئی، انسان اگر سیدھا رہے تو فرشتوں سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے نیکی کرتے کرتے، لیکن اگر الٹا چلے تو جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہو جاتا ہے۔ جیسے دیکھیں قوم لوط نے ایسا کام کیا جو جانور بھی نہیں کرتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ما سبقکم بہا من العالمین، یعنی تم ایسا کام کرو جو تم سے پہلے کسی نے نہیں کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ قوم خود ہی اس برے فعل کو ایجاد کرنے والی تھی۔ اور ایک بات اس سے یہ بھی معلوم ہوئی کہ تبلیغ کے اندر بڑی نرمی کرنا چاہیے، نرمی سے جو فائدہ ہوتا ہے سختی سے وہ نہیں ہوتا ہے۔ شہد کی ایک بوند بہت سی مکھیوں کو پھنسا دیتی ہے، لیکن سرکہ کا ایک گھڑا بھی اگر مچھر کو آپ پھنسانا چاہو تو نہیں پھنسا سکتے۔ تو نرمی سے کام ہوتا ہے، سختی سے نہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بڑی نرمی سے ان کو سمجھایا۔ اور ایک مسئلہ اس سے بھی واضح ہوا کہ لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرنا گناہ کبیرہ ہے، اور اس کا مرتکب بڑا سخت گناہ کا عذاب کا مستحق ہے۔ اور ایک روایت یہ بھی معلوم ہوئی، اس سے ایک بات یہ بھی واضح ہوئی کہ قرآن مقدس کے اندر جو طریقہ ہے باتوں کو بیان کرنے کا مہذب طریقہ ہے۔ دیکھو بات تو تھی کہ وہ مردوں کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے، لیکن اللہ نے اس کو جو بیان فرمایا وہ اتنے مہذب اور ستھرے الفاظ میں بیان فرمایا کہ اس کی مثال نہیں پیش کی جا سکتی۔ تو پتہ چلا کہ ایسی باتوں کو بھی بڑے اچھے انداز کے اندر بیان کرنا چاہیے شرم و حیا کے پیرائے میں۔ ایک مسئلہ اس سے بھی معلوم ہوا، جب کسی کے برے دن آتے ہیں تو اس کی سمجھ بھی الٹی ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھیں کہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ بڑے نیک بنتے ہیں، ان کو یہاں سے نکالو، باہر نکالو۔ بھئی کوئی آدمی اچھی بات کہے تو اس کی تو قدر کرنا چاہیے، بولے بہت نیک بنتے ہیں، ان کو یہاں سے باہر نکالو۔ تو جب کسی پر عذاب آنا ہوتا ہے نا تو ایسے اس کی سمجھ بھی الٹی ہو جایا کرتی ہے۔ اور یہ بھی واضح ہو گیا کہ بزرگ کسی جگہ سے چلے جائیں نا پھر وہ جگہ برباد ہو جاتی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام جب تک تھے عذاب نہیں آیا، لیکن جب آپ نکلے عذاب آ گیا۔ تو بزرگوں کا کسی بستی میں رہنا یہ اللہ کی رحمت ہے ان کے اوپر۔ اور ایک بات اس سے یہ بھی معلوم ہوئی کہ بد عقل کو اپنی بری بات بھی اچھی لگتی ہے۔ وہ کام تو گندے کرتے تھے لیکن کہنے لگے کہ یہ لوگ غلط بتا رہے ہیں ہم کو،
تو جو بد عقل ہوتا ہے وہ اپنے غلط کام کو اچھا سمجھتا ہے اور جو اچھی بات بتاتا ہے اس کو بھی برا سمجھتا ہے وہ. اور انبیاء کرام روحانی حکیم ہوتے ہیں، روحوں کا علاج کرتے ہیں، اپنی قوموں کی بیماریوں کو دور کرتے ہیں. تو جس بیمار کی قسمت میں شفا ہوتی ہے وہ ڈاکٹر کی بات مانتا ہے، اور جس بیمار کی موت آ جاتی ہے نا تو ڈاکٹر کی بات کا بھی مذاق اڑاتا ہے وہ. تو انبیاء کرام جب سمجھاتے تھے تو جو ایمان والے تھے، جن کے اندر اللہ نے ہدایت کا چراغ رکھا تھا، وہ تو نبیوں کی بات ماننے لگے. لیکن جو نہیں مانتے تھے وہ اس بیوقوف مریض کی طرح تھے کہ جس کی موت آتی ہے تو ڈاکٹر کی بات کا بھی مذاق اڑاتا ہے وہ. حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو لواطت سے یعنی بد فعلی سے منع کیا. حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو کم تولنے سے منع کیا. تو کفر تو سارے کفار کا مرض عام ہے، لیکن یہ انبیاء کرام جس علاقے میں جاتے تھے ان کا الگ الگ جو مرض ہوتا تھا آپ ان کا علاج کیا کرتے تھے. اور انہی آیات کی روشنی کے اندر ایک بات یہ بھی یہاں پر واضح ہو گئی کہ ایمان کے بغیر کوئی بھی کام، کوئی چیز کام نہیں آتی ہے. نبی کے گھر میں رہنے والی نبی کی بیوی تھی وائلہ، لیکن برباد ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ایمان نہیں تھا. تو ایمان نہ ہو تو بندہ پھر برباد ہو جاتا ہے. اور اسی طرح آپ دیکھیں ایک بات اس سے یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ نبی کی بیوی کافرہ ہو سکتی ہے، نبی کی بیوی کافرہ ہو سکتی ہے لیکن فاحشہ نہیں ہو سکتی، بدکار نہیں ہو سکتی. کیونکہ نبی کی بیوی اگر بدکار ہو تو یہ نبی کے اوپر عیب لگانے کا لوگوں کو موقع ملے گا. تو لہٰذا نبی کی بیوی بدکار نہیں ہوتی لیکن کافرہ ہو سکتی ہے. اور ایک مسئلہ یہ بھی واضح ہوا کہ اگر اللہ کی رحمت اگر مدد نہ کرے تو بڑی سے بڑی صحبت بھی فائدہ نہیں دیتی. لوگ میرے آقا کی صحبت میں رہ کر بھی کافر رہ گئے، ابو جہل جیسے وہاں پہ پا کر کے. حضرت لوط علیہ السلام کے پاس میں رہ کر کے وائلہ کافرہ رہ گئی. تو صحبت کب فائدہ دیتی ہے؟ جب اللہ کا کرم ہوتا ہے. اور رب کرم نہ کرے تو صحبت کسی کے ساتھ میں رہنے سے بھی کچھ فائدہ نہیں ملتا ہے. اور بدکاری کرنا یہ بدترین جرم ہے. دیکھو انہوں نے یہ جرم کیا تو اللہ نے کتنا سخت عذاب ان کے اوپر نازل فرمایا. تو پتہ چلا کہ بدکاری یہ بہت بڑا جرم. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک بار ابلیس سے پوچھا تھا کہ بدترین گناہ کیا ہے؟ تو وہ بولا کہ مرد کا مرد کے ساتھ اور عورت کا عورت کے ساتھ میں بدفعلی کرنا یہ سب سے بدترین جرم ہے. حضرت سیدنا امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امام اعظم کے پاس میں جب پڑھنے کے لیے گئے تو اس وقت امام محمد چھوٹے تھے، چہرہ بڑا خوبصورت تھا. تو امام اعظم نے کہا کہ میرے پیچھے یا مسجد کے ستون کے پیچھے بیٹھ کر کے پڑھا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نہیں چاہتے تھے کہ کسی خوبصورت بچے پر میری نظر پڑے. تو ایک دن دھوپ میں آپ امام محمد کو پڑھا رہے تھے تو امام اعظم نے دیکھا کہ امام محمد کی داڑھی کا جو سایہ ہے وہ کتاب پہ پڑھ رہا ہے. تو امام محمد سے پوچھا کہ تمہاری داڑھی نکل گئی ہے کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں. تو امام اعظم نے فرمایا اب تم میرے سامنے آ کے پڑھ سکتے ہو. تو ہمارے ائمہ اتنا خیال رکھتے تھے کہ بغیر داڑھی والا جو خوبصورت بچہ ہو اس کو سامنے بٹھا کے بھی نہ پڑھائیں تاکہ شیطان بہکاوے میں مبتلا نہ کر دے. اور فرمایا گیا کہ عورت کے ساتھ 2 شیطان ہوتے ہیں لیکن خوبصورت لڑکے کے ساتھ میں 18 شیطان ہوتے ہیں جو پوری طریقے سے بندے کو تباہ و برباد کرنے پر تلے رہتے ہیں. اور ایک خاص بات یہاں پر یہ معلوم ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان کو عبرت کا سامان بنا دیا. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ گزشتہ قوموں کے حالات پڑھنے سے بندے کو عبرت حاصل ہوتی ہے، نیکی کی راہ ملتی ہے اگر غور کرے تو. اور غور نہ کرے ایسے ہی نکل جائے تو ساری زندگی سنتا رہے تو ابھی کچھ فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین. اپنے محبوبان بارگاہ کے صدقے میں قرآن کے نور سے ہمیں معمور فرما دے. ہر گناہ ہر برائی سے مولا ہماری حفاظت فرما. ایمان پہ زندگی، ایمانی پر خاتمہ نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.